Mood in the camp. Sorry? Yeah, that's fine. How's the mood? I think mood was okay. A little bit disappointed after the match, after they lost the match. But now his mood is okay. Everything is gone. So next match is coming. So guys are really focused to next match. Hopefully we win the match. The fielding was particularly disappointing. Do you think that's because people were rattled by the size of the occasion? Yeah, I think, India-Pakistan was a big match. Couple of youngsters was playing first match against India. Maybe they feel little bit pressure. That's why couple of missed chances. They will definitely cause us, because if Yuvraj Singh, we took the catches, last two catches, definitely thing is changed. There doesn't seem to be any swing at all for the bowlers. For an attack like yours, that's very difficult, isn't it? What sort of challenges does that give you as captain? I think lots of challenge, lots of players are new for playing this condition. So, in English condition, not swing as much. All the bowler not swing here because of the pitches, good batting pitches. We didn't see Ahmed Shahzad batting today, and Mohammad Amir was touching his shoulder. So can we expect any changes? Yes, we made two changes. Amir was okay, it hit the ball in the shoulder, but he was okay. Yeah, we made a couple of changes in the side, two changes in the team. Fakhar Zaman in for Ahmed Shahzad, and obviously Wahab Riaz is not playing. Junaid Khan is in. Yeah. But yes, Roman Reis replacement. What Roman Reis is ICC, after the ICC confirmation, Roman Reis will be coming. Yeah. After the ICC. You haven't played South Africa for quite a few years. What do you expect from them in this game? I think we playing against in World Cup 2015, and then now we playing together. So South Africa is a very good team. So we will work out on South Africa's team combinations. सरफराज, इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम जो शॉक की कैफियत में थी, तो अब काफ़ी 48 घंटे तकरीबन हो गए, तो उससे बाहर आ गए, क्योंकि लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया मैच का जो प्रेशर होता है, नए लड़के खास तौर पर काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर आसाब पर ले लिया. जी बिल्कुल, देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे आपने बताया कि प्रेशर मैच था, और कुछ तकरीबन 4-5 लड़के जो पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने शायद प्रेशर फील किया हो, लेकिन उसके बाद देखिए हमने कोशिश की कि उनको उस चीज़ से बाहर निकाला जाए. और अभी कैंप का मूड बहुत अच्छा है. मैच के बाद भी डिस्कस हुई थी, आज भी हमारी बड़ी ब्रीफली टीम मीटिंग हुई है, और कोशिश की है कि लड़कों को उस चीज़ से बाहर निकाला जाए. और चूँकि आगे आने वाले 2 मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली इंशाल्लाह जो आगे आने वाले मैचेस उसमें टीम अच्छा परफॉर्म करेगी. सरफराज, आपका टॉप 5 में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. इंग्लैंड में भी आपकी एक सेंचुरी है लास्ट ईयर लॉर्ड्स में, लेकिन आपके मुसलसल नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करने की क्या वजह है? देखें उस वक्त जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट था. उस वक्त थोड़े से जो कॉम्बिनेशन था हमारी टीम का डिफरेंट है. अभी देखें इस वक्त हफीज़ भाई टीम में नहीं थे. अभी हफीज़ भाई जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलने, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं. तो देखें आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मैं बैटिंग करने ऊपर हूँ, लेकिन देखें अभी हफीज़ भाई 4 पे खेल रहे हैं, बाबर 3 पे खेल रहा है, शुएब भाई 5 पे खेल रहे हैं, मैं 6 पे. तो अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अभी. एनी पर्टिकुलर रीज़न के हफीज़ को बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं किया गया पिछले मैच में? देखें कोई रीज़न नहीं था. उस वक्त जो ट्राई थी, आप देखें कि सिर्फ 2 ओवर ही शुएब भाई से करवाया, उसके बाद हमें विकेट मिल गई थी. तो मैं नहीं समझ रहा था कि हमें यहाँ पे हफीज़ भाई को या और स्पिनर को ट्राई करना चाहिए अगेंस्ट विराट कोहली. जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो फ़ौरन ही मैं अपने मेन बॉलर्स लेके आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जाके सेट हो. आपने देखा कि वो शुरू में सेट नहीं हुआ था, वो आखिर में जाके उसने हिट आउट किया. तो कोशिश यही थी कि अपने मेन बॉलर को उनके मेन बैट्समैन के सामने लाया जाए. सरफराज, कखीसो रबादा नंबर 1 रैंक्ड बॉलर है और अभी IPL भी खेल के आए, तो इनके खिलाफ आपकी कोई प्लानिंग की, क्योंकि आप लोग इनके खिलाफ तो नहीं खेल? जी देखें बिल्कुल काफ़ी अरसे से हम लोग नहीं खेले. ऑब्वियसली देखें जो भी जिस टीम के खिलाफ भी हम लोग मैच खेलते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे इंशाल्लाह. और कल भी जो आपने बात की कि रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट नंबर 1 बॉलर है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये की कि उसकी वीडियोज़ देखी हैं, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक उसको खेलने की कोशिश करेंगे. सरफराज, इंडिया के खिलाफ मैच पर टीम पर बड़ी तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर आपके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपकी कप्तानी जो है वो एक्सपोज हुई, ख़ास तौर पर कि टॉस जीतकर आपने इमाद वसीम से क्यों बॉलिंग कराई, ज़रा इसका जवाब देते. देखें वो हमारी टॉस जीत के बिल्कुल देखें हमारा
یہ پلان تھا کہ ہم لوگ پہلے فیلڈنگ کریں گے, کوشش کریں گے ان کو ریسٹرکٹ کریں. اور جہاں تک بات رہی اماد وسیم کی, تو ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم اس سے نیا بال کرائیں گے. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کے آؤٹ نہیں کیے, لیکن اگر آپ 40 اوور تک آپ ان کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے ایک آؤٹ تھا, لیکن اس وقت ہم ان کو 5 کے رن ریٹ سے لے کے جا رہے تھے. اگر ہو سکتا ہے کہ کیچ اگر ہم لوگ وہ پکڑ لیتے اور آخر میں ہماری اگر بیٹ بالنگ نہ ہوتی تو میں بھی ہم ان کو 280 270 تک ریکور کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں بری آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ خراب دکھتی ہیں. ہم نے مس فیلڈنگ بھی کی, ہم نے کیچز بھی ڈراپ کیے, اور آخری 8 اوور میں جو ہم نے رن زیادہ دیے, 8 اوور میں آخری 3 اوور میں 4 اوور میں آپ دیکھیں تو آلموسٹ 75 رن بنے, جس کا کاسٹ ہمیں جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا اس کا آخر میں. سرفراز کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے 124 رنز کی ڈیفیٹ کے بعد ٹیم باؤنس بیک کر لے گی کل کے میچ میں؟ اور مطلب کیونکہ نیٹ رن ریٹ کو بھی آپ کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا, بڑا نیک ٹو نیک چل رہا ہوگا ہر طریقے سے. اور دوسرا ایک اور سوال یہ کہ کل اوپن کون کروائیں گے آپ, کس سے کروائیں گے؟ فخر کو اوپر بھیجیں گے یا حافظ اور اظہر ہوں گے؟ دیکھیں آپ کا آخری سوال کا جواب دے چلوں کہ اوبیسلی فخر زمان جو ہے وہ احمد شہزاد کی طرح اوپن کریں گے رضی علی کے ساتھ. اور جہاں تک رہی بات کہ دیکھیں ایز اے کیپٹن بالکل میں کانفیڈنٹ ہوں, اور لڑکے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, ان کو کوشش کی ہے. جس طرح آج ہماری صبح ٹیم میٹنگ ہوئی ہے, لڑکوں سے بات کی گئی کہ جو آپ کا گیم ہے کسی چیز کو پریشر فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور انشاءاللہ ایز اے کیپٹن اور لڑکوں سے بات بھی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ٹیم اچھا باؤنس بیک کرے گی ٹورنامنٹ میں. سرفراز, ہم نے دیکھا کہ 10 اوورز میں 46 کیے انڈیا نے, اور ہم لوگوں کو لگ رہا تھا ہم کنٹرول میں ہیں. اگر آپ اس کو ایک بالکل ٹیکٹیکلی اسٹائل سے دیکھیں تو یہ الٹا تھا کہ ہم روہت اور شیکھر دھون جیسے پلیئرز کو سیٹ ہونے کا مارجن دے رہے تھے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن علی کو, جو کہ اگر آپ نئی گیند سے آؤٹ نہیں کرتے اور 90 اوور میں آپ حسن علی کو لے کے آتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوہلی کے سامنے آپ 4 اوور اسپنر سے کروا دیتے ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ٹیکٹیکل ڈیسیژنز جو ہیں یہ آپ تجربے سے سیکھیں گے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی سب چیزیں الٹی ہو گئیں اور یہ قسمت کی بات تھی, یا اب ہم صرف دعاؤں پہ گزارا کریں؟ کیا کریں ہم؟ دیکھیں اوبیسلی دیکھیں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں, بالکل اس کو ماننا چاہیے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بالکل ماننا چاہیے. ہو سکتا ہے وقتوں کے ساتھ ساتھ میں بھی آنے والے وقتوں میں سیکھوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں نئی بال جو ہے وہ فاسٹ بالر سے کروانی چاہیے, لیکن ہماری جو پلاننگ تھا حصہ تھا وہ یہی تھا. لیکن کوشش یہ کہ آنے والے وقتوں میں اگر ایسی دوبارہ کنڈیشنز آئے گی تو اوبیسلی نئی بال جو ہے وہ فاسٹ بالر سے کروائی جائے گی. اور جہاں تک رہی بات کہ وراٹ کوہلی کی اگین دیکھیں صرف 2 ہی اوور شاید اماد وسیم نے کیے, اس کے علاوہ شاداب کیونکہ بہت اچھی بالنگ اس وقت کر رہا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی فاسٹ بالر آ گئے تھے. تو ایسا نہیں میں سمجھتا کہ ہم نے بہت زیادہ اسپنرز وراٹ کوہلی کو کھیلنے کے لیے, جیسی وہ بیٹنگ کرنے آیا تو آپ دیکھیں کہ دونوں اینڈ سے میں نے کوشش کی کہ اس کے اگینسٹ فاسٹ بالر ٹرائی کیے جائیں. سرفراز, آپ نے کہا تھا اسی پریس کانفرنس میں کہ انڈیا کے خلاف نئی ٹیکنیک اور نئی چیز لے کر آئیں گے, وہ کیا نئی چیز تھی جس کے بعد آپ میچ ہار گئے؟ دیکھیں سر اوبیسلی کہا تو بالکل تھا کہ نئی چیز لے کے آئیں گے, لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں جو پلان کیا تھا وہ نہیں ہو سکا, اور ہمارا برا دن تھا. ہم نے بالکل اچھی کرکٹ نہیں کھیلی, نہ بیٹنگ میں, نہ بالنگ میں, نہ فیلڈنگ میں. تو جو چیزیں پلان کی گئی تھی اوبیسلی وہ نہیں ہو پائیں, تو جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں دکھ پائی.